اگلی شام جب پڑھائی کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ پڑھائی ختم ہوئی تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے اندر گئی اور جب اپنی کتابیں سمیٹنے واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو عمران بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے بڑی حیرت اور پریشانی ہوئی کہ وہ روز کی طرح خدا حافظ کہے بغیر اتنی جلدی کیسے چلے گئے۔ اسی وقت امی کمرے میں آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا عمران کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور اوپر سے بجلی بھی چلی گئی ہے، اس لیے وہ جلدی گھر جا رہا ہے۔ میں نے اداسی سے اپنی کتابیں سمیٹیں اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اب میری سوچوں کا مرکز صرف اور صرف عمران بھائی ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی سو گئی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میرا دل بے چین ہونے لگا اور میں بڑی بے صبری سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کل کے واقعے کے بعد آج عمران بھائی کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں مسلسل گھڑی دیکھتی رہی مگر میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ جب رات کے 8 بج گئے اور وہ نہ پہنچے تو میں نے پریشان ہو کر امی سے کہا امی خیر تو ہے؟ پتہ نہیں عمران بھائی آج کیوں نہیں آئے۔ امی نے عام سے لہجے میں جواب دیا ارے بیٹا کوئی اور ضروری کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکے۔ میں نے فکر مندی سے کہا نہیں امی، کل جب وہ جہاں سے گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ چچی کو فون کر کے ان کی خیریت تو معلوم کریں۔ امی کو بھی میری بات درست لگی جیسے انہیں کچھ یاد آیا ہو۔ انہوں نے فوراً چچی کو فون ملایا۔ فون پر چچی کی بات سن کر امی کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ انہوں نے فون بند کیا اور مجھے بتایا عمران تو کل رات سے سخت بخار میں تپ رہا ہے، اسی لیے نہیں آ سکا۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ صبح میں امی کو ساتھ لے کر ان کی خیریت معلوم کرنے چچی کے گھر گئی تو دیکھا کہ عمران بھائی واقعی تیز بخار کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ چاچی اور امی بھی ساتھ بیٹھ کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ عمران بھائی نے ایک بار کمزوری سے ہماری طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہم چچی اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم دونوں بالکل خاموش تھے جبکہ بڑے اپنی دنیا میں مگن تھے۔ باتوں باتوں میں چچی نے بتایا کہ ان کی ایک قریبی سہیلی کی بیٹی کی شادی ہے جہاں ان کا جانا کافی ضروری ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہی۔ امی نے پوچھا کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتی؟ تو چچی بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بخار میں بستر پر پڑا ہے اور تمہارے بھائی صاحب کو بھی دفتر سے چھٹی نہیں مل سکتی کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی کیونکہ چچی کی اس سہیلی کو اچھی طرح جانتی تھیں اس لیے بولی تمہاری سہیلی کون سا کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے؟ اسی شہر میں تو ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں ہو کر واپس آ جاؤ۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر امی اور چاچی شادی پر چلی جائیں تو مجھے عمران بھائی سے اکیلے میں بات کرنے اور ان کی طبیعت کا حال پوچھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے فوراً امی کی بات کی تائید کی اور بولی امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں چچی، اگر وہ اسی شہر میں رہتی ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ آپ عمران بھائی کی بالکل فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک میں جہاں رک کر ان کے دیکھ بھال کر لوں گی۔ میری اور امی کی ضد پر چچی اور امی دونوں شادی پر جانے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اب گھر میں صرف میں اور عمران بھائی اکیلے تھے۔ تقریباً 15 منٹ تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ عمران بھائی ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں سخت پریشان تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ اس تنہائی اور خاموشی نے ماحول پر ایک عجیب سا اثر کر دیا تھا۔ آخرکار عمران بھائی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور دھیمی مگر گہری آواز میں کہا صبا تم نے تو مجھے جلا ہی ڈالا۔ ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا عمران بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے میں اس دن کی گرم چائے کی بات نہیں کر رہا صبا، بلکہ اس دن سے میرے دل میں جو تمہارے لیے احترام، محبت اور اپنائیت کا احساس جاگا ہے، میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری فکر نے مجھے اس بخار سے زیادہ اپنے شہر میں مبتلا کر دیا ہے۔ عمران بھائی کا یہ مخلصانہ اعتراف سن کر میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی اور میرے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ
جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ صرف ایک طرفہ نہیں تھے۔ میں نے شرماتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا اور کہا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے میٹرک کی تیاری بھی کرنی ہے اور آپ کا وہ دوستانہ ماحول والا وعدہ بھی یاد ہے۔ میری بات سن کر عمران بھائی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی، جیسے ان کا آدھا بخار تو وہیں ختم ہو گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اٹھ کر چائے پی اور میں نے انہیں دوائی دی۔ جب امی اور چاچی واپس آئیں تو عمران بھائی کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔